کتنی خوبصورت تعلیم ہے سرکار کی. فرمایا جب تم راستوں میں بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. یا رسول اللہ راستے کا حق کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا غض البصر، میرے غلاموں جب راستوں پہ بیٹھو تو پھر اپنی نگاہوں کو، نظروں کو نیچا رکھو. کیوں کہ اسی راستے سے کسی کی ماں بھی گزر رہی ہے، اسی راستے سے کسی کی بیوی نے بھی گزرنا ہے، اسی راستے سے کسی کی بہن نے بھی گزرنا ہے، اسی راستے میں سے کسی کی بیٹی نے بھی گزرنا ہے. تو فرمایا پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ تاکہ تمہارا راستے پہ بیٹھنا کسی کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو. فرمایا پہلا حق یہ ہے غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے تاکہ تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، تمہاری نظر حرام کی طرف نہ اٹھے. اور دوسرا حق راستے کا فرمایا وکف الاذی، اگر تمہیں راستے میں کوئی تکلیف دینے والی شے نظر آ جائے تو حق راستے کا یہ بنتا ہے کہ تم اس چیز کو ہٹاؤ، اٹھاؤ اور سائڈ پہ پھینک دو تاکہ کسی تمہارے مسلمان بھائی کو راہ جاتے ہوئے تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ دوسرا حق ہے راستے میں بیٹھنے کا. اور تیسرا سرکار نے فرمایا ورد السلام، میرے غلاموں اگر کوئی راہ جاتا تمہیں سلام کرے تو پھر یہ نہیں کہ اپنی ہی باتوں میں مصروف رہو، بلکہ تم اس کے سلام کا جواب دو. یہ بھی راستے کا حق ہے کہ سلام کرنے والے نے گزرتے ہوئے سلام کیا اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو. ورد السلام ہے، تم نے سلام کا جواب دینا ہے. تو یہ تیسرا حق سرکار نے بیان کیا. اور چوتھا حق سرکار نے فرمایا والامر بالمعروف ونہی عن المنکر، میرے غلاموں جب راستے پہ بیٹھ ہی گئے ہو تو پھر راستے میں فقط اپنے کام کے لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ جو بھی مسلمان اس راستے سے گزرے نیکی کا حکم دینا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کو برائی سے روکنا ہے، برائی سے بچانا ہے. تو یہ بنیادی چار حق راستے کے لحاظ سے سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائے. پہلا حق کون سا ہے؟ نظر. اور دوسرا حق کون سا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ. اور تیسرا حق کون سا ہے؟ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو. اور چوتھا حق راستے میں بیٹھنے کا کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، منع